السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ایک حدیث ہے مسلمانوں کے اعتبار سے۔ دیکھو، اللہ رب العزت کتنا زبردست اور کتنا بڑا قدردان ہے۔ وہ کتنا قدر کرتا ہے اپنے مسلمان بندوں کی، کہ دیکھو ہم دنیا کے اندر میں ہوتا نا کہ ہم اپنے بڑوں کی قدر نہیں کرتے ہیں، چھوٹوں کی قدر نہیں کرتے ہیں، اپنے والدین کی قدر نہیں کرتے ہیں، کیونکہ یہ ہمارے رشتے ہیں جو کہ ہم کو ایک دوسرے کی قدر کرنی چاہیے، ایک دوسرے کی عزت کرنی چاہیے، ایک دوسرے کا احترام کرنے چاہیے۔ تو یہ تو ہے ہمارے معاملات، لیکن ایک ہے اللہ رب العزت کا معاملہ، کہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو کتنا اہم بنایا ہے، اور اللہ رب العزت کے یہاں مسلمانوں کا کتنا زبردست اور کتنا اونچا مقام ہے اللہ رب العزت کی نظر میں۔ تو اسی چیز کے بارے میں اللہ رب العزت مسلمانوں کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ایک دوسرے کی اگر چھوٹے ہیں اگر آپ کے، تو ان کے اوپر شفقت بھری ہاتھ رکھو، ان کے ساتھ پیار محبت کا معاملہ کرو، صلہ رحمی کا معاملہ کرو۔ اور اگر بڑے ہیں، ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ امی جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم فرمایا کہ ہم لوگوں کے ساتھ میں ان کے مراتب کے لحاظ کر کے برتاؤ کیا کریں۔ اب کوئی عالم ہے تو ہمیں چاہیے کہ ان کی ہم قدر کریں، مسجد کے امام ہیں قدر نہیں کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی قدر کریں، بڑے ہیں ان کی عزت کریں، ان کی احترام کریں۔ اسپیشل تو ہمارے والدین جو ہیں ان کی قدر کریں، احترام کریں، اور جو ہمارے گھر میں جو بچے ہیں ان سے بھی پیار محبت سے پیش آئیں۔ یا ایسا نہیں کہ یہ چھوٹے ہیں تو وہ بڑے ہیں تو وہ ایسے ہیں وہ ایسے ہیں، کوئی بھی وہ مسلمان ہیں، بس بڑے ہیں عمر میں، کیوں کرنی ہے ان کی قدر، کیوں کرنی ہے ان کی عزت؟ وہ ہم سے بڑے ہیں، ان کی نیکیاں ہم سے زیادہ ہیں، اور کیا بلکہ ہم چھوٹے ہیں تو ہمیں ویسے بھی چاہیے کہ ہم ان کی قدر کریں۔ تو جو بڑے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی عزت کریں، جو عالم دین ہیں ان کی قدر کریں، مسجد امام ہیں ان کی قدر کریں، جو اپنے چھوٹے ہیں ان کی، اس لیے کہ ان کے گناہ ہم سے بہت کم ہیں، تو اس لیے ان کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ اور دیکھیے دوسری حدیث میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کو دیکھ کر تعجب سے ارشاد فرمایا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کعبہ کو، مکہ مکرمہ میں جو مسجد حرم ہے تو جو کعبہ ہے، کعبہ کو دیکھ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعجب ہو کر کے، ایک دم تعجب ہو گئے اس بات سے، تو تعجب ہو کر کے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ، کہ اے کعبہ تو کس قدر پاکیزہ ہے، تیری خوشبو کس قدر عمدہ ہے۔ تعجب ہو کر کے آقا علیہ السلام فرماتے کہ اے کعبہ، ارشاد فرماتے کہ لا الہ الا اللہ، کہ اے کعبہ تو کس قدر پاکیزہ ہے، اور تو تیری خوشبو کس قدر عمدہ ہے، اور تو کتنا قابل احترام ہے، تو کتنا زیادہ قابل احترام ہے، لیکن مومن کی عزت و احترام تجھ سے زیادہ ہے۔ بیت اللہ ہے، کعبۃ اللہ ہے، اس کے بارے میں، اس کو دیکھ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعجب سے فرما رہے کہ لا الہ الا اللہ، کہ تو کس قدر پاکیزہ ہے، تیری خوشبو کس قدر عمدہ ہے، اور تو لوگوں کے دل کے اندر میں قابل احترام ہے، لیکن مومن کی عزت و احترام تجھ سے زیادہ ہے۔ ایک مومن کی عزت وہ مومن کی عزت، اس کا احترام تجھ سے زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تجھ کو قابل احترام بنایا ہے، اور اسی طرح مومن کے مال کو، خون کو اور عزت کو بھی قابل احترام بنایا ہے۔ اللہ رب العزت لوگوں کے دلوں کے اندر میں کیا بولتے کہ عزت ہے ایک بیت اللہ کو لے کر کے، تو اسی طریقے سے ایک ایمان والے کی، ایک مسلمان کی مال کو، خون کو، ان کی عزت کو بھی قابل احترام بنایا گیا، قابل احترام بنایا ہے، اور اسی طرح اور اسی احترام کی وجہ سے اس بات کو بھی حرام قرار دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے اسی مسلمان کی جو مال ہے، عزت ہے، خون ہے، جو قابل احترام ہے، تو اسی احترام کی وجہ سے اس بات کو بھی حرام قرار دیا ہے کہ ہم مومن کے بارے میں ذرہ برابر بھی بدگمانی کریں۔ ہم کسی بھی مومن کے بارے میں ذرہ برابر بھی بدگمانی
نہیں کر سکتے ہیں کہ یہ تو ایسے ہیں، یہ تو ایسے ہیں، یہ تو ویسے ہیں، فلانا ٹھکانا ڈمکانا، یہ تمام طریقے کی باتیں، کیونکہ مسلمان کے خون کو، مسلمان کی عزت کو اور مسلمان کے مال کو اللہ رب العزت نے قابل احترام بنایا، خود ایک مسلمان کو قابل احترام بنایا ہے۔ کیوں نہیں بنایا؟ کہ ایک مسلمان ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، کیونکہ دیکھو آج نظروں سے ہوتا ہوا اگر جو چیز نظر آتا ہے تو بندہ اسی کی بندگی میں لگ جاتا ہے۔ تو مسلمان ایسا ہوتا ہے کہ اس کو اس کی حرکت کرنے کو دیکھ کر کے اس کی بندگی پہ نہیں لگتا ہے، بلکہ غور کرتا ہے، فکر کرتا ہے کہ آخر اس کو حرکت دینے والا کون ہے، اس کو بنانے والا کون ہے۔ دنیا کے اندر میں ایک اگر پودا ہے تو وہ پہلے پودا ہوتا ہے، پھر درخت بنتا ہے، پھر بڑا ہوتا ہے، پھر پھلدار ہوتا ہے۔ تو اگر ہم اس پھلدار درخت کو دیکھ کر کے اس درخت کی اگر پوجا کرنے لگ جائیں تو یہ تو ہے کہ بھائی یہ درخت ہے، نشو و نما پاتا ہے، بڑا ہوتا ہے، پھلدار ہوتا ہے، تو ہم اس کی بندگی کے لیے لگ جائیں۔ لیکن ایک بندہ کی سوچ اس سے بھی آگے ہے کہ نہیں بھائی، اس کو سب سے پہلے تو پیدا کیا، پہلے یہ کوپل نکلا، پھر پودا ہوا، پھر درخت ہوا، پھر پھلدار درخت ہوا، آخر اس کے پیچھے کوئی طاقت تو ہے۔ تو ہم اس طاقت کو ماننے والے، یعنی اللہ کو ماننے والے، اللہ کی ذات کے اوپر ایمان لانے والے۔ ایک آدمی سورج کی اگر عبادت کرتا ہے، اس کو اپنا معبود مانتا ہے، تو بندہ بولے کہ اس سورج کو بنانے والا کون ہے؟ کوئی انسان چاند کی، کوئی ستارے کی اگر پرستش کرتا ہے، کوئی آگ کی پرستش کرتا ہے، تو آگ کو بنانے والا کون ہے؟ ستارے کو بنانے والا کون ہے؟ چاند کو بنانے والا کون ہے؟ کوئی اگر دریا کی، کسی ندی کی اگر پوجا کرتا ہے، اگر اس کو اپنا بھگوان ماننے لگتا ہے، اس کو اپنا معبود ماننے لگتا ہے، تو ایک بندے کی سوچ یہ ہے کہ بھائی اس کو حرکت دینے والا، اس کو بہانے والا، اس کو چلانے والا کون ہے؟ تو وہ بندہ اگر اس کی عبادت کرتا ہے، ایک اللہ رب العزت کی عبادت کرتا ہے، تو کیوں نہ ہو اس کی مال، اس کی خون، اس کی عزت قابل عزت اور قابل احترام۔ اسی لیے اس مسلمان کی خون کو، مال کو، عزت کو قابل احترام بنایا ہے۔ اسی احترام کی وجہ سے اس بات کو بھی حرام قرار دیا گیا ہے کہ کسی مسلمان کے بارے میں آپ کو بدگمان ہونے کی، کسی دوسرے مسلمان کو بدگمان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں کہ کسی مسلمان کے بارے میں کوئی الٹی سیدھی باتیں کرے۔ اللہ رب العزت عمل